مگر جو تکلیف قسمت میں لکھ دی گئی ہو اسے کون بچا سکتا ہے۔ رومیلا اپنی ماں کی ہم شکل تو تھی ہی، حیرت انگیز طور پر اچانک اس کو اپنی ماں والی بیماری تشخیص ہو گئی، کینسر، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ فرحاد کو اپنے کانوں پر اور امی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے فرحاد کے سخت دکھ اور رومیلا کی شدید تکلیف کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹرز نے رومیلا کی زندگی کی صرف چند ماہ کی گارنٹی دی اور امی نے نمرا کی نند سے فرحاد کا رشتہ طے کر دیا۔ ظاہر ہے فرحاد نے سخت احتجاج کیا، مگر امی کے پاس ایک مشہور کہاوت موجود تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ امی، ابھی ملی زندہ ہے، اگر اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دے دوں گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہ رہی تو پھر میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ فرحاد کا لہجہ بالکل اٹل تھا۔ امی نے غصے بھری نظر سے اس عاشق صادق پر ڈالی تھی اور دوسرے دن احتجاجاً اپنا سامان اٹھا کر نمرا باجی کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ نمرا خود دل سے فرحاد کی شادی اپنی نند سے کروانا چاہتی تھی۔ اس کو امی کا فیصلہ بہت پسند آیا، مگر قسمت کا لکھا بھی اٹل تھا۔ ملی دنیا سے چلی گئی۔ فرحاد نہ تو اسے بچا سکا، نہ ہی اپنی جان دے سکا۔ ہاں، اب وہ اس کو آخری گھر دینے چلا آیا تھا، اس طوفانی بارش اور خوفناک رات میں۔ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائی نہ جانے فرحاد سو گیا تھا یا تھوڑی دیر کو بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر باہر کھڑا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی پراسرار مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ وہ کسی ایسے شکاری کی طرح فرحاد کا جائزہ لے رہا تھا جس کو پکا یقین ہو گیا کہ نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستہ سے شیشے پر دستک دی۔ فرحاد چونک کر اٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ سونے کے لیے نہ تو یہ جگہ مناسب ہے نہ یہ وقت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب تمہارے باپ کی سڑک ہے؟ آخر کو فرحاد شدید فرسٹریٹ تھا۔ سڑک تو تیرے باپ کی بھی نہیں۔ بہت دکھی لگ رہا ہے، کون مر گیا ہے؟ میں نے کہا نا تم سے مطلب، دفع ہو جاؤ۔ فرحاد پوری طرح چڑھ گیا۔ تیرا مطلب اگر آج کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں بابو۔ آزما کر دیکھ۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فرحاد کو اس کا انداز چونکا رہا تھا۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے بابو۔ اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میرے ساتھ چلو، تمہاری ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت۔ کس قدر پراسرار تھا اس شخص کا گھر۔ اگر اس کو گھر کہا جائے تو اس قبرستان میں بھی اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا اس مختصر کباڑ خانے میں لگ رہا تھا۔ ہر طرف نیم اندھیرا تھا، صرف ایک لالٹین دیوار پر لٹکی جل رہی تھی۔ زمین پر گندی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر فرحاد اور وہ شخص بیٹھ گئے۔ کئی بلیاں آزادانہ ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ زمین پر گندے برتن پڑے تھے۔ در و دیوار پر وحشت اور نحوست برس رہی تھی۔ فرحاد کا کئی گھنٹوں سے سن ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا تھا۔ اس مختصر کوٹری کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر ایک کونے پر پڑ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک بھیانک بد شکل مورتی میز پر سجی تھی جس کے آس پاس بے شمار باسی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ فرحاد نے گھبرا کر دوبارہ اس شخص پر نظر ڈالی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہاں زندگی گزاری ہے تو نے؟ تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا ہے میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ تھی۔ کیا ساری عمر عشق میں ہی بتا دی ہے؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ تم بتا دو۔ اس نے فرحاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ فرحاد کو لگنے لگا اس شخص کی آنکھوں میں ناقابل بیان کشش ہے۔ آج رومیلا مر گئی، میری ملی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ فرحاد کی خشک آنکھیں گیلی ہونے لگیں۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ شروع سے کہانی سناتے سناتے اس موڑ پر آ کر آخرکار وہ زور زور سے رونے لگا۔ کیا قیمت دے سکتا ہے اپنی محبوبہ کی زندگی کی؟ کیا مطلب؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس شخص کو گھورنے لگا۔
کیا کر سکتا ہے تو اپنی کیا نام ہے اس کا ہاں ملی کو واپس لانے کے لیے؟ کیا پاگل ہو تم؟ ملی مر چکی ہے، گھنٹوں گزر چکے اس کو دنیا سے گئے ہوئے۔ فرحاد بری طرح جھنجھلا گیا۔ بابو تو پہلے بازی تو لگا، پتے بعد میں کھیلنا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں تمہاری بکواس نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال میں اپنی جان دے سکتا ہوں ملی کے لیے۔ فرحاد بحث سے تھک گیا۔ تیری ملی تجھے واپس مل سکتی ہے، وہ دوبارہ جی اٹھے گی، مگر تجھے جان دینی نہیں، جان لینی ہے۔ بول منظور۔ بادل بہت زور سے گرجے، بہت تیز دھماکہ ہوا تھا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ دیوار پر لگے وال کلاک نے 2 بجائے۔ فرحاد نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ کتنی ہی دیر سے وہ بلا وجہ صفحے الٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 12 بجے، وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں حسب معمول خاموشی تھی، بالکل خاموشی۔ تمام مریض اپنے اپنے بیڈز پر سو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں اس وقت اسٹاف روم میں موجود تھیں۔ رات کے وقت ان کو ہر 2 گھنٹے بعد پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لینا ہوتا تھا۔ فرحاد دبے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا، جہاں ہاسپٹل کا سرد خانہ تھا۔ اس نے آڑ میں ہو کر نظر ڈالی۔ گارڈ کی کرسی خالی پڑی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت گارڈ چھپ کر کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ بھلا لاشوں نے بھاگ کر کہاں جانا تھا؟ فرحاد تیزی سے سرد خانے کے اندر آ گیا۔ چند بدقسمت لاوارث لاشیں بیڈ پر موجود تھیں۔ ان سے نظریں چراتا وہ سب سے کونے کے بیڈ تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے اس نے لاش کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ رومیلا، اس کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ ملی میری جان، میں تمہیں واپس لاؤں گا، ہر قیمت پر لاؤں گا۔ کسی زندگی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دام لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ زن اور زمین خاک و خون مانگتے رہے ہیں۔ حسین چہروں نے بارہا ہزاروں جانوں کا نذرانہ وصول کیا ہے، مگر اس کہانی میں سودا بہت ہی انوکھا تھا۔ چہرہ بے شک حسین تھا، مگر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور اس کو واپس بلانے کے لیے 3 زندگیوں کو دنیا کے پار بھیجنا تھا۔ محبت مگر مردہ، اور واپسی کی قیمت 3 زندگیاں۔ فرحاد بستر پر لیٹا چھت کو گر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونج رہی تھی۔ کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔